بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں سیاست کے ساتھ ساتھ جو نام ایک سماجی خدمت، حادثات، آفات کے دوران سامنے آتا ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ جماعت اسلامی نے کشمیر کی تحریک کے حوالے سے بھی ایک بھرپور رول ادا کیا ہے، اور آزاد کشمیر میں خدمت کا جو ایک معیار ہے وہ بھی قائم کیا ہے، ایک مثال بھی قائم کی ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک نوجوان فیس، ایک نیا چہرہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم آزاد کشمیر کی سیاست پر بھی بات کریں گے اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی پالیسیوں پر بھی بات کریں گے۔ راجہ آفتاب احمد خان جو اسلامی جمعیت طلبہ آزاد کشمیر کے ناظم بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت جماعت اسلامی ضلع مظفر آباد کے امیر ہیں۔ راجہ آفتاب صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ سیاست میں ابھر رہے ہیں، سیاست میں ایک رول ادا کر رہے ہیں آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، تو آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے یہ اس وقت بالکل ایک یک رخی ہو کر رہ گئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ گئی ہیں، تو اس سے کیا آپ محسوس نہیں کر رہے کہ سیاست میں ایک خلا پیدا ہو رہا ہے؟ اس خلا سے آپ کوئی فائدہ اٹھانے کی، کوئی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں، کوئی پالیسی بنا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محترم بہار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں یہ موقع دیا اور یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ دیکھیں، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی جو سیاسی جماعت ہے اس کی برانچز کے طور پہ ہیں۔ اور موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی تمام ہی سیاسی جماعتیں وہ حکومت کا عملاً حصہ ہیں۔ یہ ظاہر ہے حکومت کا حصہ وہی ہوگا جو ایم ایل اے ہوگا، جو ووٹ کرے گا، اور وہ جو ہے نا وہ حکومت کا حصہ بھی ہوگا اور اس سے اپنے مفادات بھی لے رہا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو عوام کے اندر جا کے یہ کہتی ہیں کہ ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہمارے ایم ایل اے جو ہے نا وہ حکومت کا حصہ ہیں۔ ظاہر ہے جو کینڈیڈیٹ الیکشن ہارا ہوا ہے اس نے تو حکومت میں نہیں جانا۔ جو کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ ایم ایل اے ہے، وہ اسمبلی فلور کے اندر وہ بیٹھتا ہے، اسمبلی کا ممبر ہے، تو وہ موجودہ حکومت کا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حصہ ہے۔ ایسی صورتحال میں آزاد کشمیر میں واحد اگر کوئی اپوزیشن پارٹی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ اور جماعت اسلامی جہاں پہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ خدمت خلق کے حوالے سے یا باقی خدمات کے حوالے سے ایک بڑا جماعت اسلامی کا نام ہے اور بہت سارے لوگ اس کے معترف بھی ہیں، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ وہاں اس کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایک جو بڑا خلا ہے، اور لوگ جو تمام ہی سیاسی پارٹیوں سے جو ہے نا وہ نا امید ہو چکے ہیں۔ پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ عوام کی ایک مہم چلی اور اس میں بھی سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہ ایک طرف رہ گئیں، اور عوام کا ایک نیا جو ہے نا وہ رخ جو ہے نا سامنے آ رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں جماعت اسلامی اس سے پہلے بھی جب پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر اگرچہ ہماری نمائندگی بہت کم تعداد میں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہمارے جو اس وقت کے امیر جماعت اسلامی تھے محترم عبدالرشید ترابی صاحب، جب اسمبلی فلور پہ وہ آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایم ایل اے کا بھی کوئی فنڈ ہوتا ہے، اور وگرنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ایل اے اگر اسمبلی کے اندر موجود بھی ہو تو کہا جاتا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، اور حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود بھی بعض کہا جاتا ہے کہ ہمیں وہ اس طرح کی فنڈز نہیں مل رہے ہیں، وہ جو نا اپنے جو نا وہ مفادات کے لیے، تو سارے لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لیے ایک بڑی جو ہے نا وہ اس حوالے سے بھی ایک بڑا اسپیس بھی بن رہی ہے، اور عوام بالآخر جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کی طرف دیکھ بھی رہے۔ تو یہ جو گورننس کا یہ ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں کہ سب سیاسی جماعتوں کی ایک حکومت ہے، اور پھر اس کو اون بھی کوئی نہیں کر رہا، سارے اس کو ڈس اون بھی کر رہے ہیں اور مراد میں بھی شریک ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا جو ایک ڈھانچہ ہے یا جو قدریں ہیں، جو روایات ہیں، وہ کمزور ہو رہی ہیں آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں، بالکل آپ نے بالکل درست کہا کہ آزاد کشمیر کے اگر ہم موجودہ حالات میں ہم دیکھیں تو جب میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ساری سیاسی جماعتیں ہی حکومت کا حصہ ہیں، اور اپوزیشن لیڈر بھی اسی ٹکٹ پر سے آئے ہیں جہاں سے وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اسی جو ہے نا وہ ٹکٹ سے، پارٹی ٹکٹ پہ جس پہ وہ آئے تھے، اور وہ دونوں جو ہے نا اپوزیشن لیڈر بھی اور وزیر اعظم بھی جو ہیں وہ دونوں ایک ہی پارٹی کے ٹکٹ سے جو ہے نا وہ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور باقی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں جب عدم اعتماد کی ایک تحریک چلی اور وہ رات کے 2 بجے جو ہے نا لوگوں نے ووٹ دیا، اس پہ کان کان شامل تھا، وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور وہ سارے لوگ بھی اس میں آئے۔ اور ان سارے صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو اقتدار کی سیاست تھی اس کو بھی ایک جو ہے نا وہ دھچکا لگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا سیاسی جماعتوں پر سے اعتماد بھی اٹھا ہے کہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو ہم اسمبلی کے اندر پہنچاتے ہیں وہ جا کے جو ہے نا کسی اور کے نام سے ووٹ حاصل کر کے کسی دوسرے کے پلڑے میں وہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ اپوزیشن کا بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ عوام اب ہوشیار بھی ہو چکی ہے، عوام یہ سمجھ بھی چکی ہے، اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام جو ہے نا عوام کو ایک آگاہی بھی ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ سمجھتا ہوں
کہ آزاد کشمیر کی ساری سیاسی پارٹیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس منشور کے تحت، وہ اپنے جس نعرے کے تحت، جس سلوگن کے تحت وہ الیکشن کے اندر جاتے ہیں، وہ عوام کو وہ سہولیات پہنچائیں، عوام کے اندر اپنا اعتماد بحال کریں. وگرنہ تو یہ آزاد کشمیر کا پورا جو سیاسی ہمارا سیٹ اپ ہے یہ تو بالکل چکولے کھا رہا ہے، اور لوگوں کا اس پہ اعتماد جو ہے نا بے معنی ہو کر رہ گیا ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں جب جو الیکشن کے جو ہے نا وہ دن قریب آئیں گے تو اس میں مزید جو ہے نا وہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی کہ لوگ جو ہے نا وہ پورے سیاسی نظام سے جو ہے نا اعتماد کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر جب الیکشن آ رہے ہیں، اب آمد ہے الیکشن کی، تو پھر ان سیاسی جماعتوں کے پاس بیانیہ کیا ہوگا؟ کہ ظاہر ہے عوام کے اندر تو پھر یہ بیانیہ نہیں چلے گا کہ ایم ایل ایز کی حکومت تھی، تو یہ کیا نیریٹو لے کر جائیں گے؟ اور اس میں آپ بھی ظاہر ہے الیکشن لڑیں گے، اگر آپ لڑیں گے تو پھر آپ کیا بیانیہ لے کر جائیں گے؟ دیکھیں نا، جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، اور جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے، ظاہر ہے اس کی پالیسی اس کی شورا بناتی ہے، اور جماعت اسلامی نے یہ طے کیا کہ کشمیر کی آزادی اور بیس کیمپ کی خوشحالی کے عنوان سے ہم اس سے پہلے بھی جو ہے نا عوام کے پاس جاتے رہے ہیں، اور عوام کا جماعت اسلامی کے اوپر اس معترف بھی ہیں، ہماری خدمات کے حوالے سے بھی معترف ہیں، چاہے اسمبلی کے اندر ہم موجود نہ ہوں. آپ گزشتہ جو ہے نا وہ کل یا پرسوں وزیر اطلاعات پاکستان نے جو ہے اسمبلی فلور پہ کہا کہ اگرچہ جماعت اسلامی کی اسمبلی کے اندر کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جو خدمات ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، فلسطین کے حوالے سے جو اس کی جو ہے نا وہ خدمات ہیں، یا وہاں پہ جو ریلیف کے حوالے سے ایکٹیویٹی کر رہی ہے، تو اس کے ہم معترف ہیں. اور ظاہر ہے ایک پاکستان کا ایوان اور مخالف جو ہے نا ہماری اس بات کی تائید بھی کر رہا ہے. تو جماعت اسلامی اپنے پورے منشور کے ساتھ عوام کے اندر جائے گی، اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی جہاں جماعت اسلامی روز اول سے جماعت اسلامی کا قیام 13 جولائی کو جمعہ شہداء کے موقع پہ آیا، کہ اس لیے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کو کے لیے اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، بلکہ ہمارے دستور کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. کیا کوئی الائنس میں جائیں گے یا انڈیپینڈنٹ طور پہ دیکھیں یہ چیزیں تو الیکشن کے قریب میں جا کے یا الیکشن کے حالات میں، فی الحال جو جماعت اسلامی کی جو پالیسی ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی اپنے منشور کے ساتھ، اپنے جو ہے نا وہ جھنڈے کے ساتھ، اپنے انتخابی نشان کے ساتھ سیاسی طور پہ جو ہے نا وہ الیکشن کے اندر جائے گی، اور عوام کے اندر جا کے عوام کو ان سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے بھی، جو موجودہ حکومت ہے جس میں یہ ساری سیاسی پارٹیاں شامل ہیں، اس کے حوالے سے بھی، اور جو عوام کے اندر جماعت اسلامی کی اپنی خدمات ہیں کہ اسمبلی کے اندر نہ ہونے کے باوجود، حکومتوں میں نہ ہونے کے باوجود جو اپنی خدمات ہیں، ان خدمات کے حوالے سے جماعت اسلامی عوام کے اندر جائے گی. اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، جو روایتی سیاسی پارٹیاں ان سے جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ بالکل بیزار ہو چکی ہے. تو ایسے میں جماعت اسلامی اپنا ایک منشور لے کے جب عوام کے اندر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی جماعت اسلامی کو اپریشیٹ بھی کرے گی، ویلکم بھی کرے گی، اور انشاءاللہ ایک اچھی جو ہے نا وہ تعداد کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسپیس موجود ہے؟ بالکل یہ تو بالکل نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ میں نے وہ بار بار وہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ساری پارٹیاں حکومت میں ہونے کے باوجود جو ہے نا پھر اپوزیشن میں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حکومت کو کوئی آن بھی نہیں کر رہا ہے کہ ہم حکومت میں امارات بھی لے رہے ہیں، ساری سیاسی پارٹیوں کے منسٹر بھی ہیں، وہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہ اپنی اپنی امارات اور جو ہے نا وہ فنڈز بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ چند چہرے کہیں آ کے میڈیا کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں. کچھ چیزیں ایسی، کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو یہ انتظامی ڈھانچہ ہے کہ جو 70-78 برس سے اس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی یہ کوئی اتنا کوئی بینیفیشل نہیں رہا، کوئی اتنا ڈلیور نہیں کر سکا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو ہماری جتنی بھی آزاد کشمیر کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی کی فرنچائز کے طور پہ ہیں. یہاں پہ ہم دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جماعت کو بھی تو سمجھا جاتا ہے. نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے میں اس پہ آپ کے اسے میڈیا کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر بالکل انڈیپینڈنٹ جماعت ہے. جس طرح ہم دیکھیں نا، ہم تو سری لنکا کے اندر بھی جماعت اسلامی کے نام سے ہیں، ہم تو بنگلہ دیش کے اندر بھی جماعت اسلامی کے نام سے ہیں، ہم جو نا وہ ہندوستان کے اندر بھی، ایون کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی، ہر جگہ پہ مقامی فیصلے ہمارے خود اپنی جو ہماری کشمیر کی جو شورا ہے، ہاں جی بی اور آزاد کشمیر کی جو ہے نا وہ ہم مشترکہ، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، اور ہم اس پہ جو ہے نا کہ ایک اسٹیٹ کے طور پہ ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں. باقی کسی سیاسی جماعت کا جو ہے نا وہ اس طرح کا بھی نہیں ہے. کوئی اگر اپنے آپ کو ریاستی جماعت بھی کہتی ہے، اس کا بھی جی بی کے اندر جو ہے نا کہیں کوئی تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے، صرف جماعت اسلامی ایسی ہے. تو جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو قیادت ہے وہ خود اپنے طور پہ فیصلے کرتی ہے، اس کی اپنی جو ہے نا وہ شورا ہے، اپنی سیاسی کمیٹی ہے، وہ اپنی جو ہے نا وہ سیاسی پلاننگ جو ہے نا وہ ساری چیزیں وہ خود کر رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ وہ آنے والا جو وقت ہوگا، جو الیکشن میں ابھی جی بی میں 2025 میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہمارا ایک پورا جو ہے نا لائحہ عمل موجود ہے، اور اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر بھی انشاءاللہ. یہ جو آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نیا فیکٹر آیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے، نوجوان بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف اور اس کے نعرے بڑے پرکشش ہیں.
تو اس کا کیا آپ فیوچر میں رول دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ آپ کی کوئی الائنمنٹ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں؟ دیکھیں، عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مظفر آباد کے اندر پہلا بڑا اجتماع ہوا تو اس وقت امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر محترم ڈاکٹر مشتاق صاحب اس میں شامل تھے، انہوں نے وہاں پہ اسپیچ بھی کی. ہم ایور اس عوامی جو مفاد کے حوالے سے، ایور اس عوام کے اس مفاد کے لیے کہ جو عوام کی ضرورت بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ نوجوان جو سیاسی جماعتوں سے بھی بیزار ہو چکے ہیں، ہم ان سارے اقدامات کی تو حمایت کرتے ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریاست مخالف کی طرف چلی جاتی ہیں، بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اداروں کے خلاف چلی جاتی ہیں، اور عوام کے مفاد کے لیے، عوام کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کی جماعت اسلامی حمایت بھی کرے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے جو دن ہوں گے یا الیکشن کے قریب کے جو دن ہوں گے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم اپنا لائے عمل اس طور پہ بنائیں گے کہ یہ ان سارے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ جمع کر سکیں، اپنے گرد جمع کر سکیں، تاکہ عوام کے جو مفاد جو ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. راجہ آفتاب احمد خان، جماعت اسلامی ضلع مظفر آباد کے امیر، آج ہمارے مہمان تھے. ان سے ہونے والی گفتگو آپ نے سنی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.